ہماری مسجد میں 3 دن کی جماعت آئی تھی۔ اس کے ایک بیان میں سنا کہ پیٹ خراب ہونے کے بعد اگر خیال آئے کہ قورمہ کھا لیا تھا اس وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا ہے تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ بیماری اللہ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اسی طرح اگر سر کا درد ٹھیک ہو گیا اور خیال آیا کہ پیناڈول کی 2 گولی سے سر درد ختم ہوا ہے تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شافی ہیں، شفا اللہ دینے والے ہیں۔ ہم تو بچپن سے اب تک اسی طرح باتیں کرتے ہیں تو کیا ہم بھی مشرک ہوں گے؟ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے اور مشرک کی تو بخشش بھی نہیں ہے۔ آپ کو بھی غلط فہمی ہو گئی ہے اور بیان کرنے والے بھائی نے بھی توحید کچھ زیادہ ہی مشکل بنا کر پیش کر دی ہے۔ شاید ان سے بھی بات کرنے میں تھوڑا سا کمی رہ گئی ہے۔ اصل میں جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بیماری ہونے کے بعد کھانے پینے کا سوچنے سے پہلے ایک مسلمان کو یہ خیال آنا چاہیے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو میں نے فلانا چیز کھائی تھی، قورمہ کھایا تھا یا بریانی کھائی تھی یا فلانی چیز میں مسالے بہت زیادہ تھے اور اس وجہ سے ان کے کھانے پینے سے یہ ہوا ہے، تو یہ بات وہ سوچے سبب کے طور پر۔ اسی طرح ٹھیک ہو جاتا ہے اور بیماری سے شفا یابی مل جاتی ہے تو اس کا پہلا خیال ایک مسلمان کو یہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شافی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی شافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے جو 2 گولیاں پیناڈول کی میں نے کھائی ہیں، اللہ ہی نے اس میں شفا رکھ دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے جو ہے حکم سے وہ شفا کا سبب بنے ہیں۔ توحید کے عقیدے کا جو سب سے پختہ اور بہترین اور آئیڈیل اظہار وہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے جب بیماری کا خیال آئے تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، اور اسی طرح جب بیماری ٹھیک ہو جائے تو سب سے پہلا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ سب سے آئیڈیل توحید کا اظہار اور سب سے آئیڈیل توحید کا فکر میں جو پختگی ہے وہ یہی ہے۔ اگر اس کے بجائے بیماری ہو اور سب سے پہلے خیال کھانے کا آئے اور ٹھیک ہو جائیں تو سب سے پہلے خیال دوا کا آئے، تو مطلب انسان کا جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے ذرا سا ہٹ گیا ہے، اور جو بیماری کا اور شفا یابی کا سبب ہے اس سے جڑ گیا ہے۔ اس لیے اس خیال کو درست کرنے کے لیے اور توحید کا جو آئیڈیل تصور ہے اس کو دل کی گہرائی میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو خوب بولنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح سوچنا یا کہنا شرک ہو گیا یا کہنے والا مشرک ہو گیا۔ کوئی بھی مسلمان جب وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی رات میں نے قورمہ کھایا تھا یا کھانے میں ذرا مسالے تیز تھے اور اس وجہ سے جو صبح مجھے دست ہو گئے ہیں اور پیٹ جاری ہو گیا ہے، یا اسی طرح رات ٹھنڈ تھی، ذرا موسم بدل رہا ہے اور موسم کے بدلنے کی وجہ سے مجھے زکام ہو گیا ہے، کھانسی ہو گئی ہے، تو ایک مسلمان جب اس طرح کی بات کہتا ہے تو اس کے دماغ میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو پیٹ میں درد ہوا ہے یا دست ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہوا ہے، یا مجھے جو زکام ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ پیناڈول سے سر درد ٹھیک ہو گیا ہے اور فلیجل کی گولی کھانے سے میرے دست رک گئے ہیں تو مسلمان کبھی یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دوائی سے شفا ہو گئی ہے، وہ یہ کہہ کر وجہ بتا رہا ہوتا ہے اور سبب ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی بیماری جو ہوئی تھی اس کا جو وجہ تھی اور اس کا جو سبب تھا وہ بظاہر میرا کھانا تھا، اور جو میں ٹھیک ہوا ہوں تو اس کا سبب جو ظاہری سبب ہے وہ جو ہے وہ دوا ہے جو میں نے لی ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ بیماری جو آئی ہے یہ صرف کھانے سے ہی آئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم شامل نہیں تھا، اور یہ جو میری بیماری سے مجھے شفا ملی ہے یہ صرف دوائی کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کا حکم اس میں شامل نہیں تھا۔ کوئی مسلمان بھی کسی بھی مسلمان کے
کا جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا تو اس کے دماغ میں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو اس لیے ان باتوں کو سوچنا کہنا یہ شرک نہیں ہے، اور اسی طرح جو کوئی بات کہتا ہے تو وہ یقیناً مشرک نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.